MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي۔ معزز و مکرم علماء اکرام، محترم ذمہ داران، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے عزیزوں اور آواز پر لبیک کہنے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں، آج کے اس کانفرنس میں میرا عنوان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج ایک کانفرنس جس میں میں اور آپ ہیں، ایک کانفرنس کو ترتیب دینے میں اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں کافی پریشانیاں ہوتی ہیں، کافی مشقتیں ہوتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے پیچھے، اس کانفرنس کے ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹاپک دے دیا گیا، اس وقت میں آپ کو بیان کرنا ہے، تو ایک تاریخ لے لی گئی، ایک وقت طے کر لیا گیا، ہم طے ہو گئے۔ مگر اس کے علاوہ جو لوگ اس کے لیے قربانیاں دیے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ یہ یہاں تک لانے کے لیے نتیجہ تعداد کا بڑھ جانا ہی پروگرام کی کامیابی نہیں ہے، تعداد کی کوانٹٹی آ جانا یہی پروگرام کی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ بس کوئی بھی ایک آدمی سیکھ لے، سمجھ لے، سن لے، اس کی اصلاح ہو جائے، ہدایت پر آ جائے، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قربانیاں دی اپنی، 950 سال توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کو بتانے کے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ نتیجہ دینے والا وہ ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے آگے بڑھنا، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو برکیف میں آج کے اس بزم میں انشاءاللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں کیا ہیں وہ میں پیش کروں گا۔ ویسے یہ عنوان بہت طویل عنوان ہے، اس پر کتابیں لکھ سکتے ہیں، ایک مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میں یہ عنوان اختیار اس لیے کیا گیا، ایک تو ہمارا فہرست والا عنوان ہے ایمان افروز واقعات، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کچھ قربانیاں سننے سے ہمارا ایمان جاگیں، ہم بھی جس طرح صحابہ دی ہیں اس طرح قربانیاں ہم بھی دیں اگر وقت آئے، تو یہ مقصد ہے اس عنوان سے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جان لیں صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اگر یہ تعریف آئے کہ جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا
تو یہ تعریف میں وہ صحابہ نکل جاتے ہیں جو نابینا تھے. حضرت عبداللہ بن مکتوم ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا، ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان کی حالت میں وفات پائے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں. تو لہٰذا صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور ایمان لایا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان کی حالت میں وفات پائے ہوں، ان کو صحابی کہتے ہیں. حبشہ میں نجاشی بادشاہ ایمان لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مگر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو لہٰذا ایمان کی حالت میں وفات بھی پائے مگر ملاقات نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ صحابی نہیں کہلائیں گے، چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی. قربانی جو ہمارے پاس مشہور ہے، جانور کے ذبح کرنے سے، یا 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کو جو جانور حلال ہیں جن کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے، وہ قربانی ذبح کرنے کا نام ہی قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو اسلام کی خاطر ان چیزوں کو نظر انداز کر کے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اسلام کی اشاعت میں اسلام کے لیے اس چیز کو وقف کر دیں، اس کو کہتے ہیں قربانی. یہاں پر صحابہ کی قربانیاں سے مراد وہ نہیں جو بقر عید میں قربانی دی جاتی ہے، بلکہ قربانیاں سے مراد ہر طرح کی قربانی. تو بہرحال میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. صحابہ کے تعلق سے ایک اصول ہمیں یہ جاننا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لائیں، کیسا ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ تم ایمان لائے اگر ویسے ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے. تو لہٰذا ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صحابہ کا ایمان جیسے تھا ویسے ایمان لانا ضروری ہے. جس طرح صحابہ کے اندر توحید تھی، جس طرح صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، تو اسی کا نام ہے ایمان. ورنہ ہر کوئی زبان سے یہ کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، مگر اللہ پتہ نہیں اس کو، رسول اس کو پتہ نہیں، اسلام کے متعلق کچھ باتیں نہیں جانتا اور صحیح معنی میں توحید اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ ایمان دراصل نہیں کہلایا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط باندھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پر گامزن ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو تم گالی مت دو. یہ کس سے خطاب ہے؟ تا قیامت آنے والی امت کے لیے خطاب ہے کہ کوئی اپنے صحابہ کو، میرے صحابہ کو گالی نہ دے. جس نے صحابہ کو گالی دی ان کے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے تو درجات بلند ہیں ہی، انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والی جماعت ہے ہی وہ. مگر اگر کوئی انہیں گالی دے گا یا صحابہ کے تعلق سے دل میں کوئی کھوٹ رکھے گا، کوئی خداج رکھے گا اپنے دل میں، تو سمجھ جائیے اس کے ایمان میں گڑبڑی ہے. صحابہ کے ایمان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کے درجات کچھ کم نہیں ہوئیں گے، بلکہ اس کا ایمان خراب ہوئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. کیوں بھائی؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے سونا، مگر میرے صحابہ جو ایک مد یا اس کا آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، اس کے برابر تمہارا ایمان، تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے ایک مد یا اس کا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ایمان سے، ہمارے درجات سے بہت اونچا درجہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے.
تو یہ ایک آیت اور ایک حدیث میں نے صحابہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کی. چلیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قربانیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں. مال کی قربانیاں ہوتی ہیں, جان کی قربانیاں ہوتی ہیں, جسم کی قربانیاں ہوتی ہیں, نفس کی قربانیاں ہوتی ہیں, خواہش نفس کی قربانیاں ہوتی ہیں. اسی طرح قربانی روحانی قربانی ہوتی ہے. تو میں ہر قربانی میں سے ایک آدھ مثال دے کر کے انشاءاللہ آج کے اس بیان کو میں ختم کروں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا. مقصود یہی ہے اس عنوان سے, تاکہ جو ہے ہمارا ایمان جاگ جائے, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. ہم بھی جو ہے اللہ کے راستے میں اگر موقع آ جائے, اگر حالات آ جائے, تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز باذن اللہ تعالی اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق ہم بھی جو ہے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ قربانیاں دیں گے باذن اللہ تعالی. چلیے مالی قربانی, صحابہ کی مالی قربانی. آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب آیا غریب حالت میں آیا, بہت ہی غریب حالت میں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. آپ کے لیے مالی پاور جو تھی, آپ کی اہلیہ زوجہ مطہرہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, جو آپ کے لیے ایک طرح سے مالی پاور تھی. جب آپ کی وفات ہو گئی, آپ نے اسلام کے لیے بہت کچھ خرچ کیا, اسلام کے لیے بہت کچھ خرچ کیا آپ نے. جب مدینہ آئے تو باقاعدہ طور پر اسلام کا ایک مرکز بنا, ایک سینٹر بنا, جہاں پر لوگوں کی ضرورتیں بنتی جائیں. اس طرح غزوہ تبوک کا ایک واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا, یہ کہا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا یہاں پر مال کی ضرورت ہے, اس جنگ کے لیے نکلنا ہے تو سفر کے اخراجات ہوتے ہیں, ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے, سفر کا ساز و سامان ہوتا ہے, تو اس کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے جیسے ہی اعلان کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 دینار, کتنے 10,000 دینار ایک نارمل سی پوٹلی میں ایک کپڑے میں باندھ کر کے لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے. پھر جو ہے آپ پلٹ کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں, گھماتے ہیں اور فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. میرے بھائیوں 10,000 دینار, اگر علماء نے اس کا حساب و کتاب لگا کر کے آج اس کا حساب و کتاب اگر آج کے دور میں دیکھیں تو 200 کلو سونا, 200 کلو سونا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. 200 کلو سونا, اللہ اکبر. کتنا ہے 1 گرام کی قیمت؟ آج تقریباً 5,000 تک اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. 1 گرام کی قیمت لگائیے, 1 کلو 100 گرام, اس طرح سے 1 کلو 1000 گرام, کہاں سے کہاں تک قیمت پہنچ جاتی ہے سوچئے. اس دور میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اسی طرح سے مشہور و معروف ہم لوگ ہما وقت سنتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قربانی. جب جنگ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا ساز و سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ پورا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھر پر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. ہجرت کے وقت آپ نے کتنا خرچ کیا تھا, اونٹنی سواری کا خرچہ, پھر سفر کے اخراجات. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اخراجات ہجرت کے وقت آپ نے سنبھالے تھے. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مالی قربانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مرد تو مرد, صحابہ تو صحابہ ایک طرف, حتیٰ کہ خواتین, اللہ اکبر, خواتین اسلام سنیں, آپ کو موقع نہیں ملتا یہ آپ نہ سوچیں, بلکہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آپ کا بھی حق ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کوشش کریں آپ کی جتنی طاقت ہو
صحابیہ ایک صحابیہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا کہ مدینے کی بہت سی غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، تو آپ آئیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم لے کر کے 1,00,000 درہم لے کر کے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا آپ نے، اور کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مدینے کی مسکین خواتین میں تقسیم کر دیں۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہہ دی اور کھڑے ہو گئیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مسکین کو بلاتی اور درہم دیتی جاتی، ایک ایک مسکین کو بلاتی۔ درہم جو ہے عموماً چاندی کا ہوتا ہے، دینار جو ہے اس دور میں سونے کا ہوا کرتا تھا، مگر آج کے جو دینار ہیں وہ کویت کی کرنسی ہے، درہم جو ہے دبئی وغیرہ کی کرنسی ہے، مگر آج کے حساب سے ہم کمپیر نہیں کر سکتے قیمت، بلکہ اس کا حساب و کتاب، اس دور کا حساب و کتاب الگ ہوتا تھا، آج کے دور سے زیادہ قیمت ہوتی تھی۔ تو بہرحال چاندی کے درہم جو ہے 1,00,000 درہم مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر رکھ دیا۔ آپ بلاتی ایک ایک کر کے مسکینوں کو آپ دیتے جاتی، یہاں تک کہ اسی وقت اسی محفل میں سب دینار ختم ہو گئے۔ پھر وہ صحابیہ نے پوچھا کہ مائی عائشہ آپ اپنے لیے نہیں رکھ لیا، آپ روزے سے تھی، افطار کے لیے آپ کو کچھ کام آ جاتی، آپ اپنے لیے رکھ لی تھی، مگر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کا سب جو جس طرح امانت آئی تھی اس طرح سے آپ نے پہنچا دیا۔ تو وہ صحابیات تھیں جو اللہ کے راستے میں، صحابہ دور کی بات، صحابیات بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھیں، اللہ کے راستے میں صحابیات بھی خرچ کرتی تھیں۔ تو آج کی خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں میں خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد خواتین کی محفل میں گئے، خواتین کے پاس آپ نے خطبہ دیا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے آپ نے ابھارا، تو خواتین اپنے گلوں سے، اپنے ہاتھوں سے سونا چاندی جو کچھ زیور تھا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جب انہوں نے سنا کہ سب سے زیادہ خواتین کی تعداد کثرت سے ہوگی جہنم میں، تو علی الفور خواتین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو خواتین اسلام آپ بھی کوشش کریں، موقع نکالیں، ایسا نہ سوچیں کہ موقع نہیں ہے، موقع نکالیں۔ کم از کم میں اتنا کہتا ہوں، دیکھیں جمعہ کا ایک دن ہوتا ہے، عموماً اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کے گھر میں تقریباً چھوٹے سے چھوٹے گھر میں بھی کم از کم گوشت بنتا ہے، ایک اچھی غذا بنتی ہے۔ تو کیوں نہ آپ 10 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں گی، 8 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں گی، 4 لوگوں کا کھانا بناتی ہوگی، کچھ 1 آدھ 2 برتن 2 اور مسکین کا بنا دے آپ زائد کھانا، اور ہر جمعہ آپ کی جانب سے 1-2 مسکینوں کو کھلا دو۔ غریب ہمارے پاس بہت ہیں، مسکین ہمارے پاس بہت ہیں، فقیر ہمارے پاس بہت ہیں، کسی 2 مسکینوں کو ان کے لیے زائد آپ بنا دیں تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ چھوٹا صدقہ ہی صحیح، اگر ریگولرلی مداومت کے ساتھ اگر اس صدقے کو انجام دیا جائے تو ماشاءاللہ العزیز کتنے بھوکوں کا، ہفتے میں کم سے کم 2 بھوکوں کا آپ پیٹ بھر دیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر، بہت عظیم اجر آپ لوگوں کو نصیب ہوئے گا۔ اسی طرح سے خواتین تو خواتین، عہد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹی عمر کے صحابہ، نابالغ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے، مدینہ آنے سے پہلے آپ نے مسجد قباء میں قیام کیا، مسجد قباء کے پاس قیام کیا، مسجد قباء کی تعمیر کی، پھر آپ مسجد النبوی کے پاس گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رکے، آپ نے مسجد النبوی کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ، وہاں پر اونٹنی رکی اور آپ وہاں پر مسجد النبوی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ جو زمین تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم مسلمان بچے سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی وہ زمین تھی، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ یہ اس جگہ پر مسجد النبوی کی تعمیر ہوگی، تو اللہ اکبر، وہ صحابہ، وہ بچے، یتیم بچے اللہ کے راستے میں بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی قیمت کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر چونکہ یتیم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس قربانی کے باوجود بھی آپ نے
اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے کچھ مختصر قیمت ہی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیے تھے. تو سوچو وہ بچے عہد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یتیم بچے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے, زمین دے دیے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا کی. آج کئی جگہوں پر سننے میں آتا ہے, اللہ اکبر, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک زمین طے کرتے ہیں کہ اس جگہ پر دین کا کام ہو, مسجد تعمیر ہو, اس جگہ پر مدرسے کا قیام عمل میں آئے, مگر ہمارے خود مسلمان اس کے آڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اس کام کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور خود جو ہے اس کام کو اپنی جائیداد اور اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے ذاتی استفادے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو زمینیں اللہ کے راستے کے لیے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں, طے ہوتی ہیں, وہاں خود اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے جب ایسے موقع آئیں, اللہ کے گھر کو بنانے کی ضرورت آئے تو ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہمارے اندر فکر ہو, اس قربانی کی ہمارے اندر فکر ہو. ہمارے محلے میں دیکھیں, ہم سوچیں کہ ہمارے محلے میں مسجد ہے نہیں ہے, ہمارے گاؤں میں مسجد ہے نہیں ہے, جہاں پر توحید کو بلند کیا جائے وہاں پر مسجد ہے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں ہمارے گھر اور ہمارے جائیداد سے زیادہ جو ہے اللہ کا گھر بنانے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کمرے کے اندر اگر پنکھا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں پنکھا ہے یا نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں جو نل ہے وہاں پر وضو خانے کے لیے بآسانی سے نل صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے. مسجد کے لیے کیا ضرورت ہے, مسجد کے لیے کون سے میٹ کی ضرورت ہے, مسجد کے لیے کون سے پنکھے کی ضرورت ہے, مسجد کے لیے کس نل کی ضرورت ہے جس سے لوگ وضو بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو کوئی یہاں پر اس دنیا میں اللہ کے گھر کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی مکمل ایک مسجد قائم کرے, نہیں میرے بھائیوں, بلکہ کوئی بھی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے گھر کو کھڑا کرنے کے لیے, اللہ کے گھر کو قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ بھی خرچ کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے. اللہ رب العزت ضرور بضرور انشاءاللہ العزیز جنت میں گھر نصیب فرمائے گا. انشاءاللہ ایسی قربانی کے لیے ضرور تیار رہیں گے, انشاءاللہ العزیز ایسے قربانی کے لیے ضرور تیار رہیں گے. جب کبھی بھی اللہ کے گھر کو یا مدرسے کو, مسجد کو, جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے, اگر اس کی اشاعت کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ العزیز قربانی دیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی طرح سے یہ کچھ مثالیں میں نے مال کی قربانیاں, صحابہ کی مال کی قربانیاں کی میں نے پیش کی. جسم کی قربانیاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملی 3 سال تک سری دعوت کا حکم تھا. اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہری دعوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے, دعوت کا اعلان کر دیا, اسلام کا اعلان کر دیا. اس کے بعد مشرکین دشمن بن گئے. 3 سال تک تو دشمن نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے معبودوں کے خلاف ابھی تک کچھ آواز نہیں بلند کی گئی تھی. انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے, نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, معلوم تھا, مگر بات خفیہ تھی, مگر خاموش تھے, کیونکہ ان کے معبودوں کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ باطل ہیں. یہ ابھی تک حکم نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. پیچھے لگ گئے, فکری الغارے, مہادارائی کی صورتیں, طرح طرح کی تکلیفیں, کوششیں کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک جائے, طرح طرح کی کوششیں کیے. بہرحال ہر کوشش میں ناکام رہے. کئی مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے, کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ تک بھی مسائل آ گئے, مگر کہیں سے معاملہ نہیں ڈھلا تو آخرکار آخری صورت ظلم و ستم پر اتر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شروع میں اسلام لائے تھے انہیں تکلیفیں دینا شروع کر دیے. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام قبول کیے, ان کے چچا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حصیر میں لپیٹ کر کے نیچے سے دھواں دیا.
مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جو ہے اسلام پر جمے رہے. حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے داعی کہا جاتا ہے، ان کو اسلام کے پہلے داعی کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جیسے ہی بیعت عقبہ اولا ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی حفاظت کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے آپ نے بھیج دیا. کچھ ہی ماہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر مدینہ گئے. کچھ ماہ کے اندر، دیکھیے میرے بھائیوں سن لیجئے، کچھ ماہ کے اندر واپس جب آئے تو مدینے کے اندر جو اوس و خزرج بڑے بڑے قبیلے تھے اور مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، شاخیں تھی، ہر قبیلے سے بلکہ ہر گھر سے تقریباً ایک آدھ مسلمان ہو گیا تھا. الحمدللہ کچھ ماہ کے اندر یہ نتیجہ، یہ رزلٹ لے کر کے آئے. یہ جب اسلام قبول کیے بڑی اونچی زندگی گزار رہے تھے، بڑی نعمتوں والی شان و شوکت والی زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہی اسلام قبول کیا گھر سے کھانا پینا سب بند ہو گیا، مگر اسلام کی خاطر وہ برابر جمے رہے. بس ایک چادر تھی ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. ایسی زندگی گزارنے والے ایک چادر تھی بس. احد میں شہید کر دیے گئے، احد میں شہید ہو گئے. ایک چادر تھی، اس چادر سے اگر چہرہ ڈھانپا جاتا تو پیر نظر آتے، پیر ڈھانپا جاتا تو چہرہ نظر آتا تھا. اللہ اکبر. یہ مصعب بن عمیر جنہوں نے اپنی جسم کی قربانی دی اسلام کی دعوت کے لیے، انہوں نے مدینے کے اندر تقریباً قبیلوں میں، تقریباً گھروں میں ہر فرد ایک ایک فرد اسلام قبول کر لیا. یہ ان کی دعوت رہی. انہیں جو ہے گھر سے بے دخل کر دیا گیا، کھانے پینے سے روک دیا گیا، مگر اسلام پر برابر جمے رہے. حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے ایک غلام تھے. ان کے والد کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی. ابو جہل پتھریلو زمین پر ان کو لٹا دیتا، سخت دھوپ میں بٹھا دیتا. اتنی تکلیف، اتنی شدید تکلیف وہ برداشت نہیں کر پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تو یہی کہتے تھے کہ صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے. صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے. آخرکار آفتوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی. ان کے جسم کو اتنی قربانیاں ہوئی، برداشت کے باہر ہو گئی، وفات پا گئے، شہید ہو گئے. ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. ابو جہل اتنا پیٹتا، اتنا مارتا، یہاں تک کہ شرمگاہ پر، ان کی شرمگاہ پر نیزے سے مار دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئی. بلکہ ان کو شہیدہ، صحابیات میں سب سے پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے. پھر ان کے فرزند کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی اسلام کی خاطر، جو تکلیفیں جھیلی انہوں نے. ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں بولتا ہوں، دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہے. اصل میں ہم ان قربانیوں سے نہیں گزرے ہیں. ہم جو ہے پیدا ہوئے کان میں اذان دے دی گئی، اللہ اکبر. پیدا ہوئے، اب اذان دینا نہیں دینا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، الگ بات. پیدا ہوئے کان میں اذان دے دی گئی، جوان ہوئے نکاح پڑھا دیا گیا، مر گئے جنازہ پڑھا دیا گیا. اس کی قدر ہمیں نہیں معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں اس کے لیے. اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے، حضرت بلال کو پڑھیے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو پڑھیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھیے، ان کی سیرتیں پڑھیے، کیسی کیسی قربانیاں دی انہوں نے. تب جو ہے ہمیں اس اسلام کی قدر معلوم ہوگی، تب ہمیں اس اسلام کی قدر معلوم ہوگی. ہمیں جو ہے پیدائشی مسلمان بن گئے. اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک گری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو اب آیا ہے، یہ کیا کرے گا؟ ہم تو باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں مسلمان، تم تو باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں، تم نے اب تک اسلام کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنی جائیداد بنائی، تم نے اپنی زمینیں تیار کی، تم نے اپنا خاندان بنایا، تم نے بہت کچھ کیا. اسلام کے لیے کیا کیا؟ سوچئے اسلام کے لیے کیا کیا. یہ ہر ایک کے لیے سوال ہے کہ میں نے اسلام کے لیے آج کیا کیا. میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت مجھے عطا کی، اسلام جیسی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی، میں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ یہ ہر ایک کے لیے آج سوال ہے. اس کا محاسبہ کریں، اس کا محاسبہ کریں. صحابہ کی سیرت کو پڑھیں،
اور اسلام کے لیے ہما وقت تیار رہیں میرے بھائیوں. آج حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر کے صرف حالات سن رہے ہیں. نارتھ انڈیا کے حالات سنتے تھے, یو پی بہار کے حالات, یہاں تک کہ ساؤتھ انڈیا میں کرناٹکا کے اندر حالات بدل رہے ہیں. کرناٹکا کے حالات بدل رہے ہیں. کوئی دیر نہیں ہے اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے, کوئی دیر نہیں ہے کہ یہاں کے بھی حالات بدل جائیں. اس لیے قبل اس کے کہ حالات بدلیں, ایسے دور میں, ایسے مواقع میں اسلام کے لیے ہمیں اور تیار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے آپ. جیسے ہی چچا کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ نے اپنا دعوتی کام اور اونچا کر دیا, ہائی لیول کر دیا. قبائل کی طرف جاتے تھے, سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. پہلے تو جو حج کے لیے آتے تھے ایک ایک فرد کو آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے. جیسے ہی چچا کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ سیدھا گئے, کہاں گئے؟ طائف گئے. قبیلے کے سردار سے آپ نے مخاطب ہو کر کے اسلام کی دعوت دی. قبیلے کے سرداروں سے آپ مخاطب ہو کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے. کیسا سلوک کیا گیا طائف میں؟ آپ پر پتھراؤ ہوئی آپ پر. اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے دعوت کے کام کو اور ہائی کیا. آپ نے ہجرت کا موقع ہے, آپ پر اعلان آ گیا ہے کہ محمد کو زندہ یا مردہ جو لائے گا اس کو 100 اونٹ نصیب ہوئیں گے, اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, جان کے لیے خطرہ ہے, راستہ بدل کر کے چھپ کر کے اپنے آپ کو بچائے جا رہے ہیں. اور درمیان میں ایک قبیلے کو آپ نے اسلام قبول کروایا. 70 افراد مدینہ جا کر پہنچنے سے پہلے ایک قبیلے کے 70 افراد نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. ایسے موقع پر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دعوتی کام کو اور ہائی لیول کریں. بلکہ جو ہے ڈر کر پیچھے ڈرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے, بلکہ جو ہے اور ہائی لیول کرنے کی ضرورت ہے. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے اور عمل ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ میرے صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے جسم کی قربانیاں دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے تھے, اسلام قبول کر لیا تو فوری طور پر ان کے سردار نے, قریش کا سردار نے فوری طور پر زنجیروں سے باندھ کر کے مکے کے اوباش لوگ, شریر قسم کے بچوں کے ہاتھ میں انہیں تھما دیتے, کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے مکے کی ریت پر, مکے کی پتھروں پر انہیں کھینچ کر لے جایا جاتا تھا. کبھی اس طرح کھینچا جاتا, کبھی اس طرف پلٹتے, اس طرف پلٹتے. تو سوچنے کی بات ہے, ایسے موقع پر وہ صحابہ کے زبان پر برابر کلمہ رہا, اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, جسم کی قربانی اگر ضرورت پڑے تو جسم کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خاتون ایک لونڈی تھی, اسلام قبول کی, ابو جہل کی لونڈی تھی. ابو جہل اتنا مارتا, مار کر کے, رو کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی, اندھی ہو گئی وہ. پھر ابو جہل ہنسنے لگا, چھیڑنے لگا, دیکھ میرے خدا کو تو نے ٹھکرائی, میرے خدا کو تو نے ٹھکرایا, دیکھ میرے خدا تجھے اندھی بنا دیا, نابینا بنا دیا. مگر اللہ رب العزت نے ایک کرامت کر دکھائی, ان کے ذریعے ان کی بینائی لوٹ آئی. اللہ اکبر, ان کی بینائی لوٹ آئی. تو میرے بھائیوں, یہ صحابیات تھیں, یہ صحابہ تھے, خواتین ہو مرد صحابہ ہو, ہر اعتبار سے اسلام کے لیے اپنے جسم کی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں. اسی طرح سے اگر آپ روحانی قربانی کو اگر پڑھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑی جنگ ہوئی, جنگ قادسیہ کے نام سے مشہور ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے. اس جنگ میں بہرحال بہت طویل جنگ تھی, یہ مرحلے در مرحلے یہ جنگ ہوئی. ہر دن کو ایک ایک نام سے یاد کیا گیا اس جنگ کے. صبح کا وقت ہے, دوسرا دن ہے جنگ کا. حضرت خنسا بنت عمر رضی اللہ عنہا, یہ کیا کہتی ہیں, ان کے 4 بچے تھے, اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہیں. کیا نصیحت کر رہی ہیں؟ بیٹا تم لوگ اسلام جو قبول کیے نا, وہ مدینے میں اسلام قبول کیے, یعنی بآسانی آپ کو اسلام مل گیا, تکلیفیں جھیلنی نہیں پڑی,
آپ لوگ ہجرت کا موقع نہیں دیکھے کہ کیسی تکلیفیں جھیلنی پڑی صحابہ، کہ اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے خاندان کو، اہل و عیال کو، سب کو چھوڑ کر کے ہجرت کر دیا تھا مہاجرین صحابہ. انصار نے اپنے مال کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے مہاجرین کے لیے. لہٰذا یہ جنگ کا وقت ہے. میرے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی، میرے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی. تمہارا باپ بھی ایمان پر تھا، تم ایک باپ کی اولاد ہو، تم ایک ماں کی اولاد ہو. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ تم جنگ میں اتر جائیں. صبح جیسے ہی ہوئی چاروں بچے چلے گئے. جنگ کے نتیجے میں نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. اللہ اکبر، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. نتیجے میں بات جیسے ہی آئی تو صحابیہ فخر کے مارے کہی کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے چار کے چار بچے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر وہ شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. میری ماؤں اور پیرنٹس لوگ اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیے. مسجد کا اگر کام ہے، صفائی کا کام ہے، تو صرف مؤذن کا کام نہیں ہے، مؤذن کا کام نہیں ہے. جاؤ جمعہ کے دن اگر آپ کا بچہ فری رہتا ہے، اسکول کی چھٹی ہے، سنڈے کے دن اس کی اسکول کی چھٹی ہے، جاؤ بھیجو کہ جاؤ بچے، مؤذن وہاں پر مسجد کی صفائی کرتے ہوں گے، ان کا ہاتھ بٹا دو. کتنی اچھی بات ہو. جاؤ بچے فجر کی اذان کی ذمہ داری لے لو کہ میرا بچہ فجر کی اذان دے گا اس مسجد میں. وہ اسکول جائے گا، وہ کالج جائے گا، مگر اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس مسجد میں میرا بچہ اذان دے گا. اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالو، اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے ابھی سے عادی بناؤ. اپنے بچوں کو پیچھے مت ہٹاؤ، سست مت بناؤ، کاہل مت بناؤ. فونے دے کر کے مت بٹھا دو اپنے بچوں کو، کاہل بن جائیں گے، سست بن جائیں گے. اپنے بچوں کو بھیجو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے بچوں کو بھیجو. کبھی کاہل مت بناؤ. تو یہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اپنے چاروں بچوں کے لیے خوشی کا اظہار کیا کہ میرا بچہ دین کی خاطر شہید ہوا. تمہیں بھی ناز ہونا چاہیے کہ میرا بچہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، میرا بچہ مسجد کے اندر رہ کر کے اذان دیتا ہے. اس طرح سے فخر ہونا چاہیے، اس طرح سے ناز ہونا چاہیے. لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک یہ تصور ہونا چاہیے. تو جب دین کے کام کے لیے روحانی قربانی کی اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے. اسی طرح سے خواہش نفس کی قربانی. کیا ہے خواہش نفس؟ نفس بہت کچھ چاہتا ہے. نفس چاہتا ہے کہ فلاں سے شادی کریں، نفس چاہتا ہے کہ اتنی بڑی جائیداد حاصل کر لیں، نفس چاہتا ہے زنا کریں، نفس چاہتا ہے چوری کریں، نفس چاہتا ہے کسی کی برائی بیان کریں، نفس چاہتا ہے کسی کو ماریں، نفس چاہتا ہے کسی کی زمین ہڑپیں، نفس چاہتا ہے، نفس بہت کچھ چاہتا ہے. مگر دین کی خاطر اس نفس کی قربانی دیجیے. ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت مرثد بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے اسلام لائے مدینے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاب کے لیے طے کیا تھا ان کو. کیا جاب تھا ان کا؟ مکے میں اگر کوئی مسلمان اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہے، تو کفار قریش انہیں قید میں ڈال دیتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے. تو ان کا کام ہوتا تھا مکے میں جا کر کے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے کے آنا. اللہ اکبر. بڑے رننگ میں بڑے فاسٹ تھے، بڑے تیز، بڑے ٹیلنٹ. اللہ کے رسول کبھی بھی بلاتے آؤ جی مرثد، جاؤ وہاں پر ایک دو مسلمان ہیں اسلام قبول کے، لے کے آؤ ان کو. جاؤ. نہیں مجھے نہیں ہوتا، مشکل ہے، ذرا کام ہے. دین کے لیے اگر وقت ہو جائیں میرے بھائیوں، دین کی اگر ضرورت پڑے، اپنے پورے کاموں کو نظر انداز کرو، نظر انداز کرو دین کی خاطر. اللہ کے رسول بلائے، مرثد آؤ جی ہاں، جاؤ مکے میں جا کر کے کچھ قیدی ہیں پکڑ کے لاؤ. حضرت مرثد گئے. ان کا بیک گراؤنڈ مکے کے اندر کیا تھا؟ ایک عناق نام کی ایک خاتون تھی، ابھی بھی کفر میں ہی تھی، وہ بلکہ کافرہ ہی تھی. اسلام لانے سے پہلے ناجائز ریلیشن اس خاتون سے تھے. کب؟
اسلام لانے سے پہلے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. اسلام لانے کے بعد ان کی یہ ڈیوٹی تھی، مدینے سے مکہ گئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا وقت تھا. اب جیسے ہی گئے اتفاق سے وہ عناق وہاں اس گھر میں تھی، اس جگہ پر تھی. فوری طور پر حضرت مرثد کو دیکھ لیا اور آ گئی. کہا کہ مرثد کیسے ہو؟ کہا ٹھیک ہے. یاد ہے تمہیں ہمارا ریلیشن پرانا؟ کیوں نہ؟ تنہائی کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں نہ پھر ہو جائے، ہمارے ساتھ ایک شب گزار دیجئے، ایک رات ہمارے ساتھ گزار دیجئے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد اسے غصہ آ گیا، اس نے چلا دیا کہ مرثد آیا ہے قیدیوں کو پکڑنے کے لیے. تو پورے کافر لگ گئے. اس کے بعد طویل واقعہ ہے. برکیف حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے، ان کی دلی تمنا تھی، خواہش نفس، ان کی خواہش تھی کہ عناق سے نکاح کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. کیا آیت؟ آیت یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد کافرہ عورت سے نکاح نہیں کرے گا. اسی طرح سے مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کریں گے، جائز نہیں ہے ریلیشن. دیکھتے ہیں نا ہم لوگ واٹس ایپوں میں کہ فلاں جگہ پر ایک مسلمان خاتون، کتنی ہماری مسلمان خواتین جا رہی ہیں غیروں کے پیچھے، اور کتنے ہمارے مسلمان نوجوان جا رہے ہیں غیروں کے پیچھے. اللہ اکبر. کتنے جا رہے ہیں پیچھے، کتنے واقعات. کیا بھائی کیا وجہ ہے؟ تم نے دین ان کو نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو دین نہیں سمجھایا آپ نے اپنے بچوں کو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہماری مسلمان بچیاں آج. پھر آیت نازل ہوئی کہ کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. بس آپ نے یہیں پر سٹاپ کر دیا. اسلام کی خاطر نہ آپ نے نکاح کیا، اسلام کی خاطر نہ آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، برا کام کیا ان کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ ہے خواہش نفس کی قربانی صحابہ کی. اس میں سے میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے دی، جان کی قربانی. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا وقت ہو گیا ہے. جان کی قربانی کے سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جتنے بھی شہید ہوئے جنگوں میں، یہ سب جان کی قربانیاں ہیں. اس میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں کہتا ہوں. بئر رجیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو 10، کہیں ذکر آتا ہے 7 صحابہ کو بھیجا تھا. کافروں نے ان کو احاطہ کر لیا، حملہ کر لیا. اس میں سے مختصر سی جنگ ہوئی، وہ صحابہ کو قیدی بنا لیا. اس میں سے قیدیوں میں سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہیں جو ہے مکے میں کئی دن تک قید کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ بدر میں انہوں نے جن کافر کے گھر میں تھا ان کے باپ کو بدر میں قتل کیا تھا. وہ بدلہ لینے کے لیے بچوں نے حضرت خبیب کو قید کر کے لا لیا. اس کے بعد وقت آیا، پورے کفار مکہ کو، وہاں کا جو میڈیا تھا اس میں ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور سب کو اعلان کر کے بلایا گیا. سب تماشا دیکھنے کے لیے آئے. خبیب زنجیروں میں بندھا ہوا ہے اور سب پورے کافر تماشا دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. یہ دیکھو محمد پر ایمان لایا، یہ دیکھو محمد پر ایمان لایا. سن 4 ہجری کا واقعہ ہے غالباً. یہ ہوا کیا؟ خبیب سے پوچھا گیا کہ آخری خواہش کیا ہے. خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کی خواہش کی. سیرت کا واقعہ ہے یہ. اس کے بعد آپ پر تیریں برسائی گئی، بدن سب لہو لہان ہے، خون ٹپک رہا ہے، بدن سے خون ٹپک رہا ہے اور تیریں پیوست ہو گئی ہیں جسم میں چبھی ہیں. تیریں ہنس رہے ہیں، پورے کافر ہنس رہے ہیں. ارے یہ دیکھو اس کا حال، دیکھو اس کا انجام. اتنے میں کسی شیطان نے، کسی قریش ایک کافر نے پوچھا، خبیب تو شاید یہ سوچتا ہوگا کہ تیری جگہ محمد ہوتے اور تجھے چھٹکارا مل جاتا، کتنی اچھی بات ہوتی. خبیب ایسی حالت میں کہا، لہو لہان، لہو ٹپک رہا ہے، تیریں پیوست ہیں. کہا
اللہ کی قسم میری جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، محمد کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جان کی قربانی میرے بھائیوں۔ خون ٹپک رہا ہے، لہو لہان ہے، ایسے عالم میں جواب دیتے ہیں کہ میری جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، محمد کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ میرے صحابہ تھے جن کی قربانیاں تھی، جن کا نقشہ قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ ایمان کی خاطر دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ گرچہ یہ کتنی ہی مشکل میں ہو، کتنی ہی تنگی میں ہو، ہجرت کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ بھائی میرے یہ دو زمینیں ہیں، کون ہے، خاندان کون ہے، قبیلہ کون ہے، کچھ نہیں جانتے، صرف ایک بیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ ایمانی رشتہ تھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، کہا یہ میری دو بیویاں ہیں، جو چاہے لے لے، میں ایک کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے دو گھر ہیں، جو چاہے اس کو لے لے، میں ایک گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے دو باغات ہیں، جو چاہے لے لے، میں ایک دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میری دو زمینیں ہیں، جو چاہے لے لے، میں ایک دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کی قربانیاں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمیں اسلام جو ہے بہت آسانی سے مل گیا ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، توحید جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ایسے وقت آئیں گے جہاں ہمیں جسم کی قربانی دینی پڑے گی، ایسے وقت آئیں گے جہاں ہمیں روح کی قربانی دینی پڑے گی، ایسے وقت آئیں گے جہاں پر ہمیں مال کی قربانی دینی پڑے گی، ایسے وقت آئیں گے ہو سکے تو ہمیں جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے درجات بلند کرے گا اللہ رب العزت، ہمارے درجات اللہ رب العزت بلند فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں قربانیاں دینے کا جذبہ نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا کردار، صحابہ کے اخلاق اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں ہمیں قربانیاں دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔